السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام علامہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنا، آپ خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے علامہ صاحب. پہلے بھی 2-3 دفعہ بات ہوئی آپ سے. بات ہوئی آپ سے؟ کہاں سے آپ؟ یوسف نام ہے سر. یوسف. یوسف بھائی پاکستان سے. کہاں؟ کہاں پاکستان کے ہیں؟ اچھی بات ہے، حکم کریں. علامہ صاحب ادھر سے آواز آ رہی ہے اپنے کی سے، ذرا بولیں. وہ آپریٹر کا وہ افطار کیا نا، وہ افطاری ہضم نہیں ہو رہی اس کی. اس کے جی علامہ صاحب، پاکستان سے یوسف بول رہا ہوں. جی سر، جی سر، حکم کریں یوسف بھائی، کیا حکم ہے؟ اچھا علامہ صاحب، ایک گزارش ہے اور ایک سوال ہے. جی. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی نادر علی میں شیر کی شبیہ بناتے ہیں، ایک جانور کی شبیہ میں لکھا ہوتا ہے نادر علی نا، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا آؤٹ سا لگتا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے متعلق؟ تو روایات میں یہ ہے کہ کسی جانور کا شکل بنانا یہ حرام ہے، یہ اس کی شدید منع ہے کہ پینٹنگ کرنا، ڈرائنگ کرنا، ٹھیک ہے نا، ڈرائنگ کرنا کسی جانور کی شکل کا یا مجسمہ بنا دینا، انسان کا ہو یا جانور کا ہو، یہ حرام ہے شدت کے ساتھ. اس کی بہت شدت کے ساتھ روایات میں ہے کہ یہ کام کبھی نہیں کرنا. علامہ صاحب، ہمارے تو میں نے دیکھا مومنین کے گھروں میں بھی لگا ہوتا ہے اس طرح کی پورٹریٹ، اور بارگاہوں میں بھی، اور یہ مجھے اگر عجیب وہ کوئی لگتا ہے ایسی ہاتھ سے چیزوں کو. ڈرائنگ کرتا ہے نا، ہاتھ سے ڈرائنگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے. اگر وہ جی مثلا ڈرائنگ نہیں کرتے، کمپیوٹر سے کچھ بناتے ہیں، تو پھر وہ حدیث میں جو ڈرائنگ کا ہے نا وہ حرام ہے. کمپیوٹرائز اگر کوئی ورژن بنا دے تو وہ روایات کا اس کا اطلاق کرنا مشکل ہے. بہرحال مومنین کرتے ہیں نا، مومنین تو بہت ساری چیز کرتے ہیں. مومنین تو نام کے مومنین ہیں نا، ان کو کیونکہ علماء کچھ بتاتے نہیں ہیں. علماء نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ روایت پڑھتے ہیں، بیچارے مومنین کو کیا معلوم. اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث پڑھے جاتے ہیں کہ گھر میں کیا حقوق ہیں بیوی کے، گھر میں کیا حقوق ہیں بیٹی کے، گھر میں کیا حقوق ہیں ماں باپ کے، گھر میں کیا حقوق ہیں بھائی بہن کے، پڑوسیوں کا کیا حقوق ہے، آپ کو معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، اگر یہ حدیث پڑھی جاتی تو ہمارا معاشرہ کہاں ہوتا بھائی؟ ہمارے معاشرے کی کیا اصلاح ہوتی، کیا تہذیب ہی ہمارا دوسرا ہوتا بھائی. تہذیب ہی ہمارا کلچر ایک اور کلچر ہوتا بھائی، الہی کلچر ہوتا. ہم اہل بیت علیہ السلام کے نور میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن علماء نے یہ راستہ تو بند کر دیا نا، وہ تو کہتے ہیں حدیث نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں. جی. اللہ ہماری ہدایت فرمائے. اچھا علامہ صاحب، نفاق اور ایمان کے حوالے سے علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے. یہ حدیث تو سنی ہے ہمارے ممبروں سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ جی حرامی حلالی کی پہچان اور اس طرح کی چیزیں، کیا اس میں نسب میں کوئی خرابی ہوتی ہے اس طرح کی؟ میں نے آپ سے حدیث سنی تھی کہ ائمہ معصومین نے فرمایا کہ مومن کے سلب سے کافر پیدا ہو سکتا ہے اور کافر کے سلب سے مومن پیدا ہو سکتا ہے، بالکل اور ایسا ہوتا بھی ہے. تو یہ حرامی حلالی کی پہچان اور اس طرح کی باتیں جو کرنا، یہ کیا مناسب ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، دیکھیں جو دشمن ہے، جو دشمنی کرتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے نسب میں کچھ ہے. باقی جو لوگ جی ہاں، اور جو شیعہ اہل بیت مولا زادہ ہیں، یہ مجھے یاد پڑتا ہے یہ حدیث میں ہے اس طرح کا. جی ہاں، جی ہاں. وہ باقی جو ذاکرین کہتے ہیں نا کہ اگر ہماری بات پہ شک کرو تو تم حرامی ہو، وہ تو یہ کہتے ہیں. وہ کوئی اس طرح فضیلت بیان کرتا ہے نا جو بالکل کافرانہ ہوتا ہے، غلو ہوتا ہے نا، پھر کہتا ہے اس بات، وہ پہلے کہتے ہیں کہ دیکھو جو امیر علیہ السلام کی فضیلت پہ شک کرے وہ حرامی ہوتا ہے، پھر وہ کوئی ایسی غلو والی بات سناتے ہیں لوگوں کو، وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو شک نہ کریں ان کی بات پر، ان کی بات ہی ہوتی ہے کفر. بہت سارے ذاکرین ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا ایک چال ہوتا ہے. وہ دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو غالیوں والی بات سنا دے آپ اس پہ شک نہیں کر سکتے. غالیوں والی بات آپ کو لعنت کرنی چاہیے، آپ ان کو دور پھینکنی چاہیے. اس پہ شک کرنے سے یا تردید کرنے سے یا رد کرنے سے کوئی حرامی نہیں بنتا. ہاں البتہ کوئی فضیلت جو ثابت ہے، جو صحیح ہے، خود اہل بیت علیہ السلام نے بنایا. لیکن فضائل تو دو طرح کے نا، ایک صحیح فضائل ہے جو واقعا قرآن و سنت میں ہے، ایک فضائل وہ ہے جو کوئی
बेवकूफ़ मसलन वो खींच के अपने तखयलात से कोई चीज़ उसने सोचा वो बना लेता है, तो उनको उसकी कोई वजह तो नहीं आप उसकी तस्दीक करें। अगर कोई चीज़ कुरान और सुन्नत में नहीं है, कोई शख्स अपने बातों से, अपने गप्पों से, अपनी शायरी से या अपने तखयलात से कोई चीज़ वो बना के पेश करता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से निस्बत दे देता है, तो आपको बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं है आप उसकी तस्दीक करें। आप बिल्कुल आप कह दें हमें पता नहीं भैया जो आदमी कह रहा है इसके अपने ख्यालात हैं, हो सकता है ये सही हो या गलत हो, अगर हदीस में है तो सही, अगर हदीस में नहीं है तो गलत है, ठीक है ना। तो हलाली हरामी का पहचान जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं वो बिल्कुल वो उनके नसब में शक है। जी सर, मजीद बोलें। जी अलामा साहब, मैंने पिछले दिनों आपसे सवाल किया था नफ्स के हवाले से, तो आपने इख्तिसार के साथ जवाब दिया और सिस्टम भी ब्रेक हो गया था आपका। उस दिन कोई प्रॉब्लम थी आपके ना सिस्टम में। जी जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नखी और जनाब अली अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुकालमा है नफ्स के हवाले से। हमारे एक अलामा होते थे, अलामा रशीद तराबी आला मकाम हो, तो उन्होंने वो मुकालमा पेश किया अपनी एक गुफ्तगू में। उन्होंने उसकी वजाहत की है नफूस नामिया नबातिया, हिस्से हवानिया, नातक़ कुदसिया और कुलिया इलाहिया। फिर उनके आगे 5-5 हालतें, 2-2 खुसूसियात बताई। क्या वो मुझे वो मिला नहीं किसी किताब से ना। अलामा साहब ने उसके ऊपर गुफ्तगू की है, अगर आपकी नजर से गुजरा है वो मुकालमा जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नखी और मौला अली के दरमियान, अगर वो किताब किसी में है लेकिन मज़कूर तो आप मुझे नफूस के मुताल्लिक़ नफ्स के मुताल्लिक़ उसके मुताल्लिक़ अहादीस किताब काफ़ी में जिल्द नंबर 2 में और शायद जिल्द नंबर 1 में और बिहारुल अनवार में रवायत काफ़ी सारे हैं। अब वो जिस हदीस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता कि वो आप किस हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत। थैंक यू सर, खत्म है आपके बात। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़।